اے خطیب ملک و ملت ہم تیرے اوپر نثار لے تیری ہمت کے چرچے غیر کرتا ہے شعیب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا۔ محترم بزرگوں، ان آیات کا ترجمہ 2-3 مرتبہ ہو چکا ہے۔ آج جو اس آیت کے تحت میں بتلانا ہے، ایک تو آپ کو پہلے قرآن پاک کی ایک صفت اللہ رب العزت نے قیمن کے لفظ سے بیان فرمائی تو مکمل تفسیر آپ کے سامنے آ چکی۔ آج جو اس لفظ کے بعد کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کتاب مقدس قرآن جھٹلانے والے اور انکار کرنے والے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈراتا ہے۔ یہ قرآن منکروں کو ڈراتا ہے اور نیک عمل کرنے والوں کو بہترین بدلے کی بشارت دیتا ہے۔ بہترین بدلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین جنت کے اندر، جنت الفردوس کے اندر اور جنت کے بہترین باغات اور اس کے محلات عطا فرمائیں گے، اور ماکثین فیہ ابدا، وہ ان نعمتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ دیکھو کفار مکہ اللہ کے نبی کو بھی جھٹلاتے تھے، قرآن مقدس کو بھی جھٹلاتے تھے، لیکن کفار مکہ یہ دلیل دیتے تھے کہ اللہ رب العزت ہم سے بہت خوش ہیں، بہت راضی ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو دنیا کے اندر ہم کو عیش والی زندگی عطا نہ کرتا، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہم غربت کے اندر ہوتے، ہم فقر اور مسکنت کے اندر ہوتے۔ جیسے مسلمان لوگ ہیں، اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام جو نئے ایمان لائے تھے مکہ کے اندر اور بہت تنگ زندگی گزار رہے تھے، رات دن کاٹنا بڑا دشوار تھا، نماز پڑھتے تھے چپکے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد برسر عام مسجد الحرام کے اندر خانہ کعبہ کے باہر حتیم کے سامنے نماز شروع ہوئی، جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اس کے بعد پھر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ترقی عطا فرمائی حضرت عمر کے بعد۔ لیکن کفار مکہ یہی رٹ لگاتے تھے کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہماری زندگی ویسی ہی تنگ ہوتی جیسے ایمان والوں کی، جیسے مسلمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ایک سوال کرتا ہے کہ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ۔ بڑا خوبصورت اللہ نے منظر یہاں قائم کیا ہے۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم اسلام لانے والوں کو اور مجرموں کو برابر کر دیں گے؟ اللہ پھر آگے فرماتا ہے مَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، کیسی بے وقوفی والے باتیں کرتے ہو، کیا تم بے وقوف ہو؟ کَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیسے فیصلے کرتے ہو کہ اللہ یہاں ہم سے راضی تو وہاں پر بھی راضی، یہاں ہم کو عیش والی زندگی دی تو وہاں بھی جنت دے گا،
اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے اعلیٰ عیش پرستی کی چیزیں دے گا. یہ کفار مکہ کہتے تھے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ سب پڑھتے ہو کہ اللہ ہم سے یہاں راضی ہیں تو وہاں بھی راضی ہوگا، ہم کو یہاں اس نے نعمتیں عطا کی ہیں تو وہاں بھی عطا کرے گا. تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس کے اندر تم پڑھتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک دوسرا ان کو سوال کرتا ہے کہ ان لکم فیہ لما تخیرون، اس کتاب کے اندر تم یہ پاتے ہو کہ جو تم چاہو گے سب کچھ اللہ کے پاس مل جائے گا. کیا تم نے کہیں پڑھ لیا ہے؟ یہ تو اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ میں ایمان والوں کو اور بے ایمانوں کو قیامت کے دن برابر تو نہیں کروں گا. یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے. اور ایک تو ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اور ایک ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں. ان کے حق میں اللہ فرماتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار، کیا مجھ سے ڈرنے والے اور مجھ سے نڈر بے خوف ان دونوں کو برابر کر دوں گا. چوری کرنے والا بھی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، چوری بھی کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. ڈکیتی کرنے والا، چلتی گاڑیوں کو لوٹنے والا بھی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. اور زنا کرنے والا، زنا جیسی گندی حرکت کرنے والا، وہ بھی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. بیوی کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے والا کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. اڑوس پڑوس کے اندر بدسلوکی کرنے والا کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. اپنی بہنوں کا حق مار کھانے والا، لوٹ لینے والا، جو سب سے بڑا چور شریعت نے کہا ہے، وہ بھی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے. تو کیا اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انصاف کے دروازے بند ہو گئے؟ اللہ فرماتے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار، کیا رات کو زنا کرنے والا اور رات کو گرم گرم آنسو بہانے والا اپنے رب کے دربار میں میٹھی نیند قربان کر کے کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ کیا نکاح جیسی ایک مبارک زندگی گزارنے والا اور زنا کے ذریعے رنگ رلیاں کرنے والا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کیا ایک آدمی لاری چلا کر کے، مختصر کما کر کے، کسی بھی طریقے سے پسینہ بہا کر کے، دن رات ایک کر کے حلال کمائی کرنے والا اور لوگوں کے مالوں کو برباد کرنے والا، ڈکیتی اور چوری کرنے والا اور اپنی من چاہی زندگی گزارنے والا، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ تو پھر انصاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم میزان عدل اور ترازو کو قائم کریں گے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر غفور الرحیم ہے کہ آڑ کے اندر، غفور الرحیم کی آڑ کے اندر سب گناہ کرنا، اس سے بڑا منافق کون ہوگا؟ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بے شک غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں عدل و انصاف بھی ضرور ہونے والا ہے. اپنی من چاہی زندگی گزارنے والا اور رب چاہی زندگی گزارنے والا، کہ کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک درجے کے اندر کبھی نہیں اتارے گا. اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اسی طبقے نے پہنچایا ہے. غیروں نے اسلام اور اہل اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا. یہی خستہ اور ذلیل اور رذیل حرکتیں کرنے والے اسلام کو ہمیشہ بدنام کرتے ہیں. دنیا کے نام پر عالم دین اور صوفی سنت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ کاندھلا، سبھی واقف ہیں کاندھلا سے، تو یو پی والا کاندھلا، وہاں پرانے زمانے میں ایک خالی جگہ تھی، پلاٹ تھا ایک. یہ ایسی آبادی میں تھا کہ قریب میں مسلمان بھی رہتے تھے اور قریب میں ہندو بھی رہتے تھے. سمویدنشیل وستار کہتے ہیں، سمویدنشیل وستار کہتے ہیں، ایسا وستار تھا. تو وہ خالی پلاٹ تھا. ایک مسلمان نے دعویٰ کیا کہ یہ پلاٹ میرا ہے. ایک غیر مسلم نے کہا کہ میرا ہے.
یہ یہاں تک تو دونوں کا سیپریٹ مسئلہ تھا، لیکن جیسے مسلمان نے یہ اعلان کیا کہ اگر یہ پلاٹ مجھ کو مل گیا تو میں مسجد بناؤں گا، تو اب تو یہ دھرم پر چلا گیا، یہ یدھ دھارمک یدھ ہو گیا۔ غیر مسلم نے بھی کہا کہ اگر میرے حصے میں آ گیا تو میں مندر بناؤں گا۔ اب تک تو مکان کا مسئلہ تھا، اب تک پلاٹ کا مسئلہ تھا، اب یہ مسجد اور مندر پر چلا گیا۔ تو کورٹ کے اندر مقدمہ دائر ہوا، انگریزی عدالت تھی۔ اس وقت ججز جو ہوتے تھے ہندوستان میں انگریز ہوتے تھے، تو انگریز کے سامنے مقدمہ آیا، بہت زیادہ ہجوم تھا لوگوں کا، مسلمان بھی بہت تھے، غیر مسلم بھی بہت تھے۔ تو جج سمجھ گیا کہ اگر میں نے رائے کے دانے کے برابر بھی فیصلہ دینے میں غلطی کر دی تو اس گاؤں کے اندر لاشیں پڑ جائے گی، اس لیے جج نے اپنے آپ پر قابو رکھا اور اس نے ہندوؤں کو سوال کیا کہ بھائی چلو اپنے مقدمہ چلانا نہیں ہے، اگر تم ٹیبل کے اوپر آ کر کے بات چیت کر لو اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کر لو تو تم یہ پسند کرو گے؟ تو غیر مسلموں نے کہا کہ ہاں، لیکن شرط کریں گے، لیکن شرط اگر ہمارے اس مسئلے کے اندر ایک مسلمان آدمی جس کا نام ہم عدالت کے اندر لیں گے، اگر وہ مدھیستی کرے گا ہمارے مسئلے میں تو ہم تیار ہیں، باقی تو ہم مقدمہ چلائیں گے۔ تو جج خوش ہو گیا، چلو اچھا ہے، کسی ایک آدمی پر تو یہ خوش ہیں۔ تو کہا بولو کون ہے؟ کہا کہ مولانا الہی بخش نام کا ایک صوفی آدمی ہے، اگر وہ یہاں آ کر کے یوں کہہ دے کہ یہ جگہ مسلمان کی ہے تو مسلمانوں کی ہے، اور اگر کہہ دے کہ یہ ہندوؤں کی ہے تو پھر ہماری۔ تو جج سمجھ گئے کہ بہت اچھا نسخہ بتلایا ہے، اسی پر راضی ہو جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو جج نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو یہ ڈیٹ دیتے ہیں، اگلی ڈیٹ دے دی اور معاملے کو ملتوی کر دیا۔ باہر نکلے، عدالت سے باہر آئے تو جو غیر مسلموں نے جج کے سامنے یہ درخواست رکھی تھی، ان کے اوپر دوسرے گاؤں والے غصے ہو گئے کہ بے وقوفو، تم نے نام دیا تو مسلمان ہی کا دیا، وہ تو ان کے فیور میں فیصلہ کرے گا۔ اور مسلمان بڑے خوش ہو گئے کہ چلو اللہ کا شکر ہے، انہوں نے بھی نام لیا تو ہمارا ہی لیا۔ وہ تو اللہ کا گھر، اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر کے آڑ میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اس پلاٹ کے اوپر اللہ کا گھر بن جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو مسلمان بھی خوش اور غیر مسلم بھی خوش ہو گئے۔ تو ڈیٹ آ گئی، ڈیٹ آئی تو پورا گاؤں ہی وہاں پر آ گیا، مسلمان بھی آ گئے، غیر مسلم سب آ گئے۔ تو مولانا الہی بخش کو بھی لایا گیا۔ مسلمان منتظر تھے کہ ابھی یہ کٹھیرے میں کھڑے ہوئے کہ کھڑے ہو کر فوراً کہہ دیں گے جگہ ہماری ہے اور مسجد بنے گی۔ غیر مسلموں کو یقین تھا، وہ کہتے تھے کہ اسلام از اے ریلیجن، اسلام ایک مذہب کا نام ہے، اسلام کوئی ماڈل اور شکل کا نام نہیں، مذہب ہوا کرتا ہے، مذہب کی کوئی تصویر نہیں ہوا کرتی، لیکن وہ کہاں کرتے تھے کہ اگر مذہب اسلام کی کوئی ماڈل اس کا دیکھنا ہے اور کوئی اسٹیچو دیکھنا ہے تو الہی بخش کو دیکھ لے، وہ اسلام کی صورت ہے، وہ اسلام کی شکل ہے۔ حلیہ تو ہم نے بگاڑا ہے، اسلام اور مسلمانوں کا حلیہ تو ہم نے بگاڑا ہے، باقی اسلام تو پہلے سے مقدس اور بلند ہے اور قیامت تک انشاءاللہ بلند رہے گا۔ کٹھیرے میں آئے، جسٹس صاحب نے پوچھا کہ بھئی الہی بخش، آج تو تمہارے ہی ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا ہے، میں اس معاملے میں کچھ بولنے والا نہیں ہوں، آپ جو کہیں گے یہ لوگ بھی راضی ہو جائیں گے، وہ لوگ بھی راضی ہو جائیں گے۔ تو الہی بخش صاحب نے کہا کہ جج صاحب اگر آپ مجھ سے گواہی طلب کرتے ہیں تو میں اللہ رب العزت کو حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہوں اور یقین کر کے کہتا ہوں کہ یہ جگہ میرے ہندو بھائی کی ہے، مسلمانوں کی نہیں۔
تو مسلمان غصے ہو گئے کہ یار کیسا آدمی ہے، مسجد بنانے کی تھی، اللہ کا گھر بنانا تھا اور اس نے فیصلہ دے دیا ان کے فیور میں. بس اتنا کہنا تھا کہ ہندو ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے، ملاقات کرنے لگے. اس کے پاس پھر جج نے دوسری مرتبہ الہی بخش سے کہا کہ الہی بخش یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں مندر بنانا ہے، تو یہ بنا سکتے ہیں، آپ راضی ہیں؟ تو کہا کہ جج صاحب یہ ان کی ملکت ہے، یہ اگر مکان بناوے تو بھی ان کی ملکت ہے اور مندر بناوے تو بھی ان کی ملکت ہے، ان کے اختیار کی بات ہے. اتنا کہہ کر کے وہ چلے گئے. جج صاحب نے کہا کہ بھائی راضی ہو گئے؟ تو مسلمانوں نے بھی غم کے بادل تھے چہروں پر، کہاں کہ دبے ہوئے لہجے میں کہا کہ راضی ہو گئے.